بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کی تاریخ کے حوالے سے یہ ہماری 5ویں نشست ہے اور اس نشست میں ہم افغانستان پر روسی قبضے کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ تقریباً 10 سال کا زمانہ ہے۔ 27 دسمبر 1979 وہ تاریخ ہے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں، لیکن دیکھیے اس سے پہلے ایک عالمی سطح پر بڑی گڑبڑ مچی ہوئی تھی، بہت ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ اس طرح کا ہونے جا رہا ہے۔ سور ریولوشن کے بعد پاکستان بہت کنسرن تھا، وہ بہت زیادہ ان معاملات کو قریب سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا سور انقلاب کے بعد پاکستان میں یہ جو ضیاء الحق تھے فیلڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، یہ گئے ہیں اور نور محمد ترکی سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ان کی ملاقات کے 10 دن کے بعد بھارتی وزیر خارجہ اٹل بہاری واجپئی وہ بھی گئے اور انہوں نے بھی نور محمد ترکی کے ساتھ ملاقات کی۔ ان دونوں کی ملاقات کے 2 مہینے کے بعد پھر نور محمد ترکی ماسکو گئے اور وہاں پر انہوں نے کمیونسٹ لیڈروں سے بات چیت کی۔ یہ ایک دوڑ بھاگ لگی ہوئی تھی۔ امریکہ نے ظاہر ہے کہ اس کے پاس انٹیلیجنس ہے زبردست، لہٰذا اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا، دسمبر کے اوائل میں ہی اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ روسی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان کی طرف ان کی موومنٹ دیکھی جا رہی ہے۔ 21 دسمبر کو امریکہ نے باقاعدہ یہ کہا کہ 3 ڈویژن آرمی جو ہے، 3 ڈویژن رشین آرمی جو ہے وہ افغانستان کے بارڈر کی طرف مارچ کر رہی ہے اور 1,500 ان کی جو اسپیشل آرمی ہے اس کے لڑاکا جو ہیں وہ کابل کے قریب ایئر بیس کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی اور آپس میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں سیاستدانوں کی اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ اندرونی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو سور ریولوشن کے بعد افغان عوام مطمئن نہیں تھے۔ دیکھیے افغان سوسائٹی جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک قدیم، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ روایت پرست مسلمان ہیں، سیدھے سادے روایت پرست مسلمان جن کے اسلام کے اندر ان کا پشتون ولی گندھا ہوا ہے۔ تو اس سوسائٹی کو سمجھنے کے بجائے اس کے اوپر ایک انقلاب لا کر تھوپ دیا جائے گا تو اسے عوام کی پذیرائی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ جو کمیونسٹ ریولوشن آیا ہے نا، ہمیں نظر آتا ہے سور ریولوشن اور یہ کابل ہرات تک ہی محدود تھا۔ اس کے اثرات جو ہے یہ کابل میں ہی محسوس کیے جا رہے تھے، زیادہ سے زیادہ ہرات میں۔ تو باقی جو پوری افغانستان کی عوام تھی یہ اس کا انقلاب نہیں تھا، اور اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ عوامی انقلاب تھا، ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا وہ جو افغان گروہ تھے بہت سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انٹرنلی اپنی بغاوتیں شروع کر دی۔ یہ اپرائزنگ شروع ہو گئی، میوٹنی نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن اپرائزنگ شروع ہو گئی تھی، مزاحمتی جتھے بننے لگے تھے، اور یہ افغان حکومت جو کہ ماسکو بیکڈ افغان حکومت تھی اس کے خلاف انہوں نے اپنی کاروائیاں جو تھی وہ شروع کر دی تھی۔ اس میں ایک خوفناک موڑ اس وقت آیا جب امریکی سفیر ایڈولف ڈبس کو مار دیا گیا۔ انہیں کچھ مزاحمت کاروں نے پکڑا، اغوا کر لیا، تو جب پتہ چلا افغانستان کی حکومت کو تو انہوں نے اپنی فوجیں بھیجیں اس بلڈنگ میں جہاں پر ان کو یرغمال بنا کے رکھا گیا تھا۔ وہاں پر جیسے ہم کمانڈو ایکشنز ہوتے ہیں نا، اس طرح سے انہوں نے ایکشن کیا، اور لیکن بچا نہیں پائے اس کو۔ اب یہ جو مزاحمت کار تھے یا جو اغوا کنندہ تھے، انہوں نے اغوا کار جو تھے انہوں نے اس کو مار دیا۔ امریکی سفیر ایڈولف ڈبس کو مار کر کے بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے بعد میں اور کچھ نہیں پکڑے گئے۔ تو امریکہ نے، جمی کارٹر تھے اس زمانے میں وہاں کے پریزیڈنٹ، انہوں نے بڑا زبردست الزام لگایا افغانستان کے اوپر کہ یہ ایک عجیب نان پروفیشنل قسم کا اٹیمپٹ تھا کہ اگر آپ کے کمانڈو ایکشن تھا
تو اس میں کوئی پروفیشنلزم تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہمارے کم سے کم سفیر کو تو بچا لیتے، لیکن وہ سفیر بھی مارا گیا، جس کے اوپر غصے میں آ کر کے امریکہ نے افغانستان کو جو امداد دی جاتی تھی اس پہ کٹوتی کر دی۔ تو ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، دوسری طرف یہ جو افغان عوام کی اپرائزنگ، یہ افغان عوام کی ہی اپرائزنگ نہیں تھی، دیکھیں اس کے اندر افغان نیشنل آرمی بھی انوالو تھی۔ مثال کے طور پر ہرات میں مارچ 19 ابھی روس نہیں آیا، ابھی روس کے آنے میں 9 مہینے باقی ہیں۔ مارچ 1979 میں ہرات میں اپرائزنگ ہوتی ہے، بغاوت سی ہو جاتی ہے، اور اس بغاوت کے اندر سویلینز بھی تھے اور آپ کہہ لیجئے کہ یہ بھی تھے، فوجی بھی تھے۔ افغان نیشنل آرمی نے اس کو دبا دیا 3-4 مہینے میں، بمباری شمباری کر کے، اور ان کو وہ تو یہ اپرائزنگ جو ہے وہ دب گئی تھی۔ لیکن جون کے مہینے میں، یہ مارچ میں ہوا، جون کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ ہزارہ قبیلہ جو کہ شیعہ تھا، ہزارہ قبائل نے کابل کے ارد گرد مظاہرے کیے ہیں بہت شدید، اور ان مظاہرین کو بھی نیشنل آرمی نے کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا، سینکڑوں گرفتار ہوئے اور زخمی ہوئے، اور مگر بہرحال ان کو ہٹا دیا گیا۔ اگست کے مہینے میں بالا حصار کے مقام پر اپرائزنگ ہو گئی، وہاں پر بھی ایسی بغاوت ہوئی تھی جس میں اب فوجی بھی شامل تھے اور سویلینز بھی شامل تھے۔ تو دیکھیں یہ پورے ملک کے اندر یہ تو میں نے 2-3 آپ کو بتائی ہیں جو کہ بہت بڑی اپرائزنگز تھی، لیکن اس کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں بہت کچھ ہو رہا تھا۔ اور یہ حکومت جو نور محمد ترکی کی حکومت جو یہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اتنا زیادہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، حالات اس کے ہاتھ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اور پھر دیکھیے اندر ان کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ حفیظ اللہ امین جو کہ اس وقت تک نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ تھا، وہ نور محمد ترکی کو ہٹانے لگا اور خود اپنا اقتدار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اقتدار جو ہے وہ حاصل کرنے لگا۔ وہ گفتگو میں جو پریس کانفرنس میں یا ریڈیو کے اوپر جو گفتگو ہوتی تھی، اس میں اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نور محمد ترکی اعصابی مسائل کا شکار ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کو اعصابی کمزوری ہو رہی ہے، اور یا یہ کہ وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے نور محمد ترکی کو ان لوگوں نے کارنر کرنا شروع کیا حفیظ اللہ امین نے۔ حفیظ اللہ امین نے بائی دا سیم ٹائم روس کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم شروع کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس وقت ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 1600 روسی مشیر جو ہیں وہ ملک میں موجود ہیں، 1600 رشین ایڈوائزرز کا مطلب یہ ہے کہ ہر کی پوزیشن کے ساتھ ایک رشین ایڈوائزر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک انڈائریکٹ حکومت ہی ہوئی رشیا کی۔ تو اس نے اس کو کرٹیسائز کیا حفیظ اللہ امین کو۔ روس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں رہا۔ حفیظ اللہ امین نے روس کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا اور نور محمد ترکی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی کہ وہ بیمار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ 9 اکتوبر کو 1979 کو، ابھی روسی فوجیں نہیں آئی تھیں، کابل ریڈیو نے اعلان کیا کہ نور محمد ترکی کا انتقال ہو گیا۔ اصل میں یہ انتقال نہیں ہوا تھا، یہ قتل تھا، اور یہ قتل جو ہے یہ حفیظ اللہ امین نے کیا تھا۔ اس کی تفصیل میں اگر ہم گئے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہت ساری کنٹمپریری جو بکس ہیں جن میں یہ افغان ہسٹری بتائی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں 2-3 کہانیاں بتائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کہانیوں میں گئے تو پھر ہماری توجہ ایک تو ہٹ جائے گی، اور دوسرا حفیظ اللہ امین نے نہ صرف یہ کہ نور محمد ترکی کو قتل کیا، خود قتل کیا گولی مار کر کے محل میں، بلکہ جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر نشر ہوئی، اس نے 12,000 لوگوں کی وہ فہرست جاری کر دی جن کو 100 ریولوشن کے بعد نور محمد ترکی نے یا پھانسی دے دی تھی یا جیل کر دیا تھا اور جیل میں مار دیا تھا۔
دیکھیے میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایسے 17,000 لوگ تھے، ایسے 17,000 لوگ تھے جن کو پل چرخی کے اوپر پھانسی دے دی گئی تھی. اس نے کم سے کم 12,000 کو تو ایڈمٹ کیا، حکومت نے 12,000 کو تو ایڈمٹ کیا کہ یہ نور محمد ترکئی نے، حالانکہ دراصل وہ 17 بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے. اچھا اب یہ جب صورتحال ہوئی تو حالات ملک کے بگڑ گئے. خلقی ناراض حفیظ اللہ امین سے، کیونکہ نور محمد ترکئی کے وہ ساتھی تھے، وہ ناراض. پرچمی پہلے سے ناراض، عوام پہلے سے ناراض کیونکہ وہ 100 ریولوشن کو مان ہی نہیں رہی تھی. شیعہ ناراض، سنی ناراض، پشتون ناراض، غیر پشتون ناراض. تو حفیظ اللہ امین کو خود اپنی جان کا اتنا خطرہ پڑ گیا تھا کہ وہ صدارتی محل سے کسی ایک محفوظ جگہ پر چلا گیا اور وہاں سے وہ اپنے اس نے گارڈز وغیرہ رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 21 دسمبر کو امریکہ الزام لگاتا ہے. الزام نہیں تھا، وہ حقیقت تھی. وہ کہتا ہے کہ جی فوجیں موو کر رہی ہیں، اور 27 دسمبر 1979 کو روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئیں. ساتھ ہی انہوں نے حفیظ اللہ امین کو لٹکا دیا، قتل کر کے لٹکا دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ببرک کارمل کو جو کہ ماسکو میں بیٹھا ہوا تھا اسے بلا کر کے یہ جو افغان حکومت تھی اس کا صدر بنا دیا. اگلے دن، اس سے پہلے کہ دنیا احتجاج کرتی کہ بھئی روس آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور شور شرابہ ڈالتی، اگلے دن یعنی 28 دسمبر 1979 کو ببرک کارمل نے ایک سرکاری اعلامیہ جاری کیا اور اس میں یہ کہا کہ روس کو ہم نے بلایا ہے. کیونکہ ملک کے حالات بہت زیادہ نازک تھے، لہٰذا سیاسی، اقتصادی اور فوجی امداد کے لیے روس کو ہم نے بلایا ہے. اب آپ کیا کہیں گے جب افغان گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بلایا ہے روس کو، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، تو اب دنیا کیا کرے گی؟ لیکن پھر بھی جمی کارٹر نے بہت دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ اس سے عالمی امن کو خطرہ ہے، اور یہ کہ ہم اس صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بڑی دھمکی آمیز انداز میں جمی کارٹر نے بات کی. پھر اس کے بعد سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا. سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے 2-3 دن تک بحث ہوتی رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک قرارداد پاس کی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ روسی فوجیں فوری طور پر افغانستان سے چلی جائیں. اچھا، یہ قرارداد منظور تو ہو گئی، لیکن 2 ووٹ اپوزیشن میں آئے. آپ اندازہ لگا لیجئے وہ 2 ووٹ کس کے رہے ہوں گے. ظاہر ہے ایک روس کا اور دوسرا افغانستان کا. تو اس سلامتی کونسل کی اس جسے کہتے ہیں قرارداد کو ویٹو کر دیا روس نے. اس کے بعد جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا. جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی 2-3 دن تک بحث ہوتی رہی، اور پھر اسی طرح کی قرارداد پاس کی گئی کہ انکنڈیشنلی فوری طور کے اوپر افغانستان جو ہے وہ وہاں سے نکل جائے. پرواہ نہیں کی کسی نے، نہ افغانستان نے پرواہ کی، نہ روس نے پرواہ کی. پاکستان کو بہت پریشانی تھی. پاکستان کو کیوں پریشانی تھی؟ دیکھیے، پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے جس کو کہ ہم ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، 1600 کلومیٹر لمبا چوڑا یہ جو لائن ہے، سرحد ہے، یہ اس کے ادھر افغانستان ہے. اگر ڈیورنڈ لائن کے ادھر روس آ کے بیٹھ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا آ کے بیٹھ گیا ہے. کیونکہ روس اور انڈیا کی ایسی ہی دوستی تھی جیسے آج کل پاکستان اور چائنا کی ہے. تو روس کے آنے کا مطلب تھا انڈیا آ گیا ہے، اور پاکستان یہ صورتحال جو ہے وہ تو برداشت نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ دیکھیں ابھی اتنی دراندازی ہوتی ہے، یعنی جب وہاں انڈیا کا اثر و رسوخ اتنا نہیں تھا پھر بھی اس بارڈر سے دراندازی ہوتی رہی ہے. تاریخ ہے پاکستان کی، کلبھوشن یادیں بھی آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. تو ہمیشہ دراندازی ہوئی ہے اس سائڈ سے، مغرب کی طرف سے. تو اگر یہاں پر روس آ کے بیٹھ گیا تب تو بالکل ہی غیر محفوظ ہو جانی تھی پاکستان کی سرحد. لہٰذا ضیاء الحق نے ایک ہی سال میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی 2 دفعہ کانفرنسیں بلائیں، اور کانفرنسز بلائیں 2-3 دن تک اسلام آباد میں بحث و مباحثہ چلتا رہا. پھر یہ لوگ ایک قرارداد پیش کرتے تھے اور اس کے اندر ڈیمانڈ کرتے تھے امیڈیٹ، ٹوٹل،
and unconditional withdrawal of Soviet troops, all Soviet troops from Afghanistan. تو کون مانتا ہے, کس کو فکر تھی؟ ہیومن رائٹ والے الگ چیخ رہے ہیں, جنیوا کے اندر پیس ٹاکس الگ شروع کر دیے گئے ہیں, ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی, لیکن نہ روس نے اس چیز کو زیادہ سیریسلی لیا اور نہ ہی افغان گورنمنٹ نے, اور یہ صورتحال چلتی رہی. اس پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کچھ افغان اٹھے, مطلب نسلاً وہ افغان تھے, موسٹلی پشتون تھے. یہ اٹھے, انہوں نے اپنے اپنے جتھے بنائے اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ, یہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور روسی فوج کے ساتھ, قابض فوج کے ساتھ بھی ان لوگوں نے شروع کر دیا مقابلہ. دیکھیے جب یہ لوگ کہتے تھے نا, جنرل اسمبلی کہہ رہی ہے یا سلامتی کونسل کہہ رہی ہے یا پاکستان کہہ رہا ہے یا جنیوا میں کہا, پیس پروسیس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں, روس سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, یہ چیز عالمی امن کے لیے خطرہ ہے, تو روس کیا کہتا تھا؟ روسی کمیونسٹ پارٹی کا جو اخبار تھا پراوڈا یہ میں ان کے بیانات چھپتے تھے. سوشل میڈیا کا تو زمانہ نہیں تھا, اخبارات کا زمانہ تھا, تو پراوڈا میں ان کے یہ بیانات چھپتے تھے کہ ہم چلے جائیں گے, یعنی روسی فوجی یہ کہتے تھے کہ ہم چلے جائیں گے بشرط یہ کہ جو دیگر ممالک ہیں وہ افغانستان کے معاملات میں دخل اندازی بند کر دیں. یہ جو دیگر ممالک ہیں, اس سے روس کی مراد ہوتی تھی پاکستان اور ایران, کیونکہ پاکستان ادھر سے بھی مدد آ رہی تھی اور پاکستان بھی مجاہدین کو اور مزاحمت کاروں کو سپورٹ کر رہا تھا. تو وہ اچھا, اب آپ ذرا ایک لطیفہ ہی ہے یہ, یعنی روس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیرونی مداخلت ختم ہو جائے گی تو ہم چلے جائیں گے. تو میرے بھائی, پہلے مداخلت کس نے شروع کی؟ سور ریولوشن کون لے کر کے آیا؟ کمیونزم کون لے کر کے آیا؟ پہلی مداخلت کس کی تھی؟ پہلی مداخلت روس کی تھی, اور اس مداخلت کے ریئیکشن میں, اس مداخلت کے رد عمل میں پھر یہ مقامی طور پر جو انسرجنسی اور جو اپرائزنگ اور جو کوپس شروع ہوئے ہیں وہ تو اس کے ریئیکشن میں ہوئے ہیں. بہرحال یہ تو سیاسی بیانات ہوتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے داغے جاتے ہیں, اس میں لاجک واجک اتنا نہیں دیکھی جاتی, بس وہ اپنا ایک بیانیہ دے دیتے ہیں. اچھا, 1981 میں جس وقت کے روسی فوجیں یہاں موجود تھیں اور ان کی موجودگی کو دوسرا سال چل رہا تھا, تو امریکن پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن نے یہ کہا کہ اگر روس یہاں سے نہیں جائے گا تو پھر ہم اس بات پہ سوچیں گے کہ یہ جو مزاحمت کار ہیں, یہ جو مجاہدین, ان کو امریکہ نے مجاہدین کا, انہوں نے اپنے آپ کو مجاہدین کا نام دیا اور امریکہ نے اس کو ایکنالج کیا. تو اس نے رونالڈ ریگن نے یہ کہا کہ پھر ہم مجاہدین کو اسلحہ دیں گے, اور یہ ایک تھریٹننگ صورتحال تھی, لیکن ابھی اس نے اسلحہ دیا نہیں تھا. اس نے یہ کہا کہ ہم مجاہدین کو اسلحہ دینے کے بارے میں سوچیں گے. اچھا, یہ جو صورتحال بن گئی تھی, اس کی وجہ سے زندگی اب نارمل ہو گئی تھی افغانستان کے اندر. دکانیں بند, کاروبار ٹھپ, اسکول کالجز بند, جنگیں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں. ہر شہر میں ایک مجاہدین کا ایک گروہ, چاہے وہ پکتیا ہے, کنڑ ہے, ہرات ہے, کابل ہے, قندھار ہے, ہلمند ہے, کہاں کون سا بھی علاقہ ہے, ہر جگہ لوگ اپرائزنگس ہو رہی ہیں اور ان کے نتیجے میں کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں. تو جو نان کمبیٹ تھے, جو عام شہری تھے, انہوں نے پھر مائیگریشن شروع کر دی. صرف ایک سال میں, صرف 1981 میں پاکستان میں آنے والے مہاجرین کی تعداد 2 ملین تھی. اچھا, 1981 تک پاکستان میں آنے والے افغان مہاجرین کی تعداد 2 ملین تھی, یعنی 20 لاکھ تھی, اور ایران بھی جا رہے تھے. وہ اصل میں دونوں ممالک جو بارڈر لگتے تھے وہیں پہ یہ لوگ پیدل ہی جا رہے تھے نا, یا جو بھی سواریاں تھیں, جس طرح بھی یہ لوگ جا رہے تھے, تو پڑوسی ممالک میں گئے, یا ایران میں گئے یا پاکستان میں آئے.
یہ اس کے بعد مجاہدین کون تھے اس کے بارے میں ہم اگلے نشست میں گفتگو کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ مجاہدین کی جنگوں کے اندر شدت آ گئی. جنگ جو ہے، لڑائی جو ہے وہ کابل کے ارد گرد کے علاقوں میں ہونے لگی. پغمان میں ایک بہت زبردست لڑائی ہوئی تھی 22 جولائی کو، شدید جنگ ہوئی ہے 22 جولائی 1981 کو، اور یہ پغمان جو ہے یہ 16 میل کے فاصلے پر ہے کابل سے، اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے. یہ جو حکومتی فوجیں ہوتی تھیں ان میں اور مجاہدین کے درمیان یہ جنگ ہو رہی تھی. مجاہدین اصل میں دیکھیے شیعوں کے 4 گروپ لڑ رہے تھے اور سنیوں کے 7 گروپ لڑ رہے تھے. بڑے تھے تو ان کے اور زیادہ، لیکن 7 بڑے گروپ تھے مجاہدین کے، اور 4 گروپ تھے شیعوں کے. شیعہ گروپ کون سے تھے؟ ایک تھے پاسداران، ایک تھے سازمان نصر، ایک تھے یونائٹڈ فرنٹ، اور ایک تھے اسلامک موومنٹ. یہ 4 شیعہ لوگ تھے، شیعہ گروہ تھے جو کہ روسی قابض فوجوں سے لڑ رہے تھے، کمیونسٹ حکومت کے خلاف تھے. کیونکہ ایران میں خمینی ریولوشن آ چکا تھا، 1979 میں خمینی ریولوشن آ چکا تھا، اور وہ لوگ پھر سوشلزم اور کمیونزم کے بہت خلاف تھے. اچھا، دوسری طرف جو سنی گروپ تھے پشتون یا نان پشتون، وہ تقریباً 7-8 تھے. ان کی تفصیل ہم اگلے نشست میں دیکھ لیں گے. یہ 7-8 گروپ الگ الگ لڑ رہے تھے، کوئی پکتیا میں، کوئی ہلمند میں، کوئی کابل کے نزدیک، کوئی پنجشیر میں، کوئی مزار شریف میں، کوئی قندھار میں، کوئی کنڑ میں، کوئی ننگرہار میں، کہاں کہاں. یہ کبھی مل جاتے تھے، یہ مل تو جاتے تھے، لیکن بہرحال اندر سے یہ الگ رہے. اس طریقے سے اپرائزنگ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ امریکہ نے 1983 میں یہ جو مجاہدین تھے ان کے ایک وفد سے ملاقات کی 1983 میں. 1984 میں یہاں پر جارج بش آتے ہیں جو کہ اس وقت نائب صدر تھے. اچھا، انہوں نے آ کے خیبر کا دورہ کیا اور ساری چیزیں دیکھی. اصل میں امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ مجاہدین کی مدد کرے نہ کرے تو اس کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے، مطلب یہ سارے امکانات کا وہ جائزہ لے رہا تھا. اس کا جائزہ لینے کے لیے جارج بش یہاں پر آئے تھے جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے سب سے ملاقاتیں کی، پاکستان حکمرانوں سے بھی اور سب پہ. واپس جا کر کے 2 ماہ کے اندر امریکہ نے ان کو پہلی امداد ریلیز کی ہے 50 ملین امریکی ڈالر. 50 million American dollars released by American government جو کہ انہوں نے دینا تھا مجاہدین کو. اور اچھا، اس کے اگلے سال یعنی 1985 میں یہ امداد بڑھا کر کے 280 ملین امریکن ڈالرز کر دی گئی. اور اس سے اگلے سال سب سے زیادہ خطرناک کام ہوا ہے. 1986 میں امریکہ نے مجاہدین کو اسٹنگر میزائل دیے. تو یہ انہوں نے اسٹنگر میزائل جو دیے ہیں نا، یہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل تھے، یعنی یہ ہدف کو پکڑتے تھے، چاہے وہ موونگ ہو، ہدف اگر موو کر رہا ہے تب بھی اس میزائل پکڑ لے گا اور ہدف کو جا کے لگے گا. اس طریقے یہ ان لوگوں نے، جناب آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، افغان مجاہدین نے اپنے کندھوں پہ اسٹنگر میزائل اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جناب مار رہے ہیں، وہ ہدف کو پکڑ رہے ہیں. روسی جہاز، روسی ہیلی کاپٹرز گر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. یہ صورتحال جو تھی نا، یہ تھی خطرناک اور یہ تھی ڈیسائسو. اس نے ایک بڑا فیصلہ کن کام کیا. اب روس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مشکل ہوگا، یہ معاملہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، لہٰذا اس نے پھر واپسی کا سفر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اور انہوں نے اندرونی طور پر بھی تبدیلی لے کر آئی. یعنی انہیں لگ رہا تھا کہ ببرک کارمل کو پروڈیوس نہیں کر پا رہے، انہیں لگ رہا تھا کہ ببرک کارمل جس کو انہوں نے لا کے بٹھایا تھا معاملات کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہے. اصل میں سچی بات تو یہ ہے، ببرک کارمل سیکولر تھا، کمیونسٹ تھا جینٹل مین. اس نے اس طریقے کی درندگی نہیں دکھائی جس طریقے کی درندگی یہ بعد میں آنے والے نجیب اللہ نے دکھائی، یا اس سے پہلے اوروں نے، یا حفیظ اللہ امین نے دکھائی تھی.
تو ببرک کارمل ایک جینٹل مین تھا، اس کو وہ ان کے کام کا نہیں تھا، اس کو ہٹا کے 1986 میں ہی اس کو ہٹایا اور ہٹا کر کے نجیب اللہ، ڈاکٹر نجیب اللہ کو بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ جو تھے یہ خات جو کہ ان کی سراغ رساں خفیہ ایجنسی جیسے پاکستان کی ISI ہے، جیسے انڈیا کی رو ہے، جیسے اسرائیل کی موساد ہے، اسی طریقے سے افغانستان جیسے رشیا کی KGB ہے، اسی طریقے سے افغانستان کی خات تھی۔ تو خات کے یہ ہیڈ رہے تھے نجیب اللہ۔ خات کے ہیڈ کو کیا نہیں معلوم ہوگا، اسے سب معلوم تھا کہ افغانستان کے طول و عرض میں کون کہاں کیا کر رہا ہے، کہاں کب کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے ببرک کارمل کو ہٹا دیا، وہ روس چلے گئے اور اب ان کی جگہ پر بٹھا دیا نجیب اللہ کو، ڈاکٹر نجیب اللہ کو۔ 1987 میں بھی جنگ و جدل کی یہی صورتحال رہی۔ 1988 میں جنگ جب اپنے 9ویں سال میں داخل ہوئی تو روس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان مجاہدین سے لڑنا، جن کی بیک کے اوپر امریکہ بھی ہے، جن کو پیسہ سعودی عرب بھی دے رہا ہے، جن کے سر کے اوپر چائنا نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے، پاکستان نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے، ایران نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے ان سے ذرا لڑنا ذرا مشکل ہے۔ لہٰذا جو روسی وزیر خارجہ تھے خروشیف، انہوں نے کابل کی جنوری میں 6 جنوری کو انہوں نے کابل کے ریڈیو کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ روسی فوجیں اس سال کے آخر تک افغانستان سے نکل جائیں گی۔ تو یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی۔ اس کے بعد عالمی سطح پر پھر ہلچل مچ گئی کہ اگر روسی فوج نکل جائے گی تو کیا ہوگا، یعنی روسی فوج ہے تو مسئلہ، اب روسی فوج نکل جائے گی تو کیا ہوگا، ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے حوالے سے گفت و شنید شروع ہو گئی جنیوا کے اندر، ہر مہینے دوسرے مہینے کبھی پاکستان کے وزیر خارجہ کو بلاتے، کبھی افغانستان کے، کبھی یہ، کبھی ایک ہنگامہ جو ہے دوبارہ سے مچ گیا کہ پھر کیا ہوگا۔ بلاخر جنیوا میں پیس ایکارڈ ہوا۔ پیس ایکارڈ ہوا ہے اسی سال 1988 میں پیس ایکارڈ ہوا ہے جنیوا کے اندر، اور اس کے اندر 4 ممالک کو بلایا گیا، روس، امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے نمائندے شامل ہوئے، اور طے ہوا کہ کیسے انخلا ہوگا روسی فوجوں کا اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو یہ طے کیا گیا کہ انخلا فوری طور پہ شروع کر دیا جائے گا، 9 مہینے کے اندر اندر ان کا انخلا مکمل ہو جانا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مہاجرین ہیں ان کو ملک میں واپس بلانا چاہیے، یعنی افغان مہاجرین کو افغانستان میں واپس لا کے بسانا چاہیے، دوسری بات یہ، اور تیسری بات یہ کہ کوئی بھی کسی کو بھی اسلحہ فراہم نہیں کرے گا، یعنی نہ روس افغان حکومت کو اسلحہ فراہم کرے گا اور نہ امریکہ مجاہدین کو اسلحہ فراہم کریں گے۔ یہ طے ہوا ہے پیس ایکارڈ میں۔ تو نجیب اللہ نے اس وقت یہ کہا کہ ٹھیک ہے روسی فوجیں جا رہی ہیں لیکن روسی مشیران یہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نجیب اللہ، کیونکہ نجیب اللہ کو بہت زیادہ انسیکیورٹی فیل ہو رہی تھی کہ اس کا جو اس کا محافظ تھا کمیونسٹ پارٹی اور رشیا وہ جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جائیں گے لیکن یہ کہ ہم مشیران کو روکیں گے۔ اور جو مجاہدین تھے انہوں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جنیوا پیس ایکارڈ کی ساری باتیں مان لیں، انہوں نے بھی ایک طرح سے وہ کیا۔ بہرحال روسی فوجوں کا انخلا شروع ہو جاتا ہے اور 15 مئی 1988 کو روسی فوجوں کا انخلا شروع ہو جاتا ہے۔ 14 فروری 1989 کو آخری فوجی جن کا نام تھا، جو تھے لیفٹیننٹ جنرل بورس گرومور، یہ گئے ہیں 14 فروری 1989 کو، یہ افغانستان سے چلے گئے، ایک چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس موقع پر روس نے اعداد و شمار جاری کیے کہ اس 10 سالہ جنگ میں ہمارا کیا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے 13,310 فوجی مارے گئے ہیں، 35,478
ہمارے سپاہی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور 311 جو ہے وہ مسنگ ہیں۔ نجیب اللہ نے اپنی اعداد و شمار جاری کیے، تقریباً 2.5 لاکھ اس نے بتایا، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے، 2.5 لاکھ نہیں، یہ جو افغانیوں کی جو کیجولٹی ہوئی ہے یہ ملینز میں ہے، اور 2.5 لاکھ کی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 2.5 لاکھ سویلین اور فوجی جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک باب جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اچھا دلچسپ بات یہ ہے، دیکھیے بددیانتی ہے ہر ایک کی، امریکہ کی بھی بددیانتی، روس کی بھی بددیانتی۔ روسی فوجیں جب یہاں سے جا رہی تھیں تو بھئی چلے جاؤ، اپنا جو اسلحہ لے کر آئے تھے وہ لے کے چلے جاؤ، انہوں نے سارا اسلحہ یہیں چھوڑ دیا اور وہ جا رہے تھے۔ تو اس کو ظاہر نظر رکھی ہوئی تھی دنیا نے، تو امریکہ نے یہ کہا کہ اگر روس اپنے ہتھیار یہیں چھوڑ کے گیا تو ہم مجاہدین کو پھر ہتھیار دینا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بڑی سرنگیں ان لوگوں نے بنائی تھیں، افغان گورنمنٹ نے، پہاڑوں کے اندر جو غار ہوتے ہیں ان کے اندر رشن امیونیشن جمع کر کے رکھا گیا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، اور ان لوگوں نے سرنگیں بنا رکھی تھی، اس کے اندر رشن اسلحہ وغیرہ سب ڈم تھا۔ تو امریکہ نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں تو اپنا اسلحہ بھی لے کر جائیں، لیکن وہ نہیں لے جا رہے تھے وہ لوگ، تو اس پر امریکہ نے یہ بھی تھریٹ کیا کہ ہم دوبارہ سے مجاہدین کو مدد دینا شروع کر دیں گے۔ اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ 10 سال گزر گئے، ان 10 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ روس جو ہے وہ فزیکلی افغانستان کے اندر ہے، افغانستان کی عوام نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور مجاہدین جو کہ افغان ہی تھے اٹھے اور انہیں مار کے نکال دیا۔ اس کو ہم نے یہاں تک رکھنا ہے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب روسی فوجوں کا انخلا ہو گیا تو کیا ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔